ٹوٹی ہڈی۔ شہروز اپنی سائیکل پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سائیکل لڑکھڑاتی ہوئی پختہ سڑک پر بنے ہوئے فٹ پاتھ کے ایک کونے سے جا ٹکرائی۔ وہ بازو کے بل کونے پر گرا تو بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سخت تکلیف سے رونے لگا۔ پڑوس کے صاحب اسے فوراً گھر لائے۔ ہائے ہائے، میں ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی ہڈی درد سے کراہنے لگی۔ توڑ دیا اس شہروز نے۔ ٹوٹی ہڈی اپنا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ اسے اس کے ابو نے کہا بھی تھا کہ سائیکل احتیاط سے چلانا، مگر چلاتے ہوئے دیکھتا دوسری طرف ہے تو ہمیں توڑے گا ہی۔ بازو کی لمبی ہڈی درمیان سے ٹوٹ چکی تھی۔ ہائے، ہماری طاقت کو کم کر دیا۔ اب ہم وہ کام نہیں کر سکتیں جو ایک ہونے کی صورت میں کرتی تھیں۔ شہروز درد سے چلا رہا تھا۔ اسے فوراً گاڑی میں ڈال کر قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے ایکس رے لیے تو ہڈی ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ دیکھو، ایکس رے میں ہماری شکلیں بنی ہوئی ہیں، ایک ہڈی نے دوسری الگ ہڈی سے کہا جو جدا تھی۔ اب ہم کیسے ملیں گی؟ دوسری ہڈی نے رونی صورت بنا کر بولا۔ ہسپتال میں شہروز کے بازو پر پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ 2 گولیاں صبح و شام اور یہ سیرپ ایک چمچ 3 ٹائم دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ درد میں افاقہ ہو جائے گا۔ شہروز کو چند دن کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ارے، اس ڈاکٹر نے صرف درد کی دوائی دی ہے، ہم پر کوئی لوشن اور دوائی تو لگائی نہیں جس سے ہم ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ ہاتھ کی طرف والی ہڈی نے فکر مندی سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ہم پر اتنا بڑا پلاسٹر چڑھا دیا، دوائی کوئی لگائی نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوائی لگانی ہے تو کھال کاٹ کر ہڈی میں کوئی لوشن یا ایلفی لگانی پڑے گی۔ بازو کی طرف والی ہڈی نے سوچتے ہوئے کہا۔ ارے نہ بابا نہ، یہ چیر پھاڑ ہو ہم نہیں کروائیں گے۔ شہروز ہسپتال کے ہڈی وارڈ میں آیا تو وہاں پہلے ہی کئی مریض تھے۔ کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی ٹانگ، کسی کا گھٹنا تو کسی کی پسلی کی ہڈی میں فریکچر تھا۔ ارے، یہاں تو ہر طرف ہماری ٹوٹی ہوئی بہنیں پڑی ہیں۔ شہروز کے ساتھ والے بیڈ پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ درد کی دوائی کھانے سے کچھ افاقہ تھا، مگر درد پھر بھی برابر ہو رہا تھا۔ اے بہن سلام، خوش آمدید، نوجوان کی ہڈی نے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی سے کہا۔ ارے، خوش آمدید کس بات کی؟ مصیبت میں آئی ہوئی ہوں، اس لڑکے کی غفلت کی وجہ سے ٹوٹی ہوں۔ ٹوٹی ہڈی نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی میری طرح جڑ جاؤ گی، بس صبر کرو۔ نوجوان کی ہڈی نے شہروز کی ہڈی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب تمہارا کیا حال ہے؟ شہروز کی ہڈی نے پوچھا۔ الحمدللہ، اب بالکل صحیح ہے، ہم ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑ گئی ہیں، کل ہی ہسپتال سے ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ نوجوان کی جڑی ہوئی ہڈی نے اپنا حال بتایا۔ ہائے اللہ، اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے جڑیں گی؟ دونوں ہڈیاں ایک دوسرے کی جدائی سے بے قرار تھیں۔ ہم پہلے آسانی سے کام کر لیتی تھیں، مگر ٹوٹنے سے ہمارے اتحاد کی طاقت پارا پارا ہو گئی۔ اب ہم سے شہروز آدھا کلو وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تم گھبراؤ مت۔ نوجوان کی ہڈی، جس پر اب صرف ایک پٹی نما پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اس نے تسلی دی۔ ارے بہن، گھبرائیں کیوں نہ، ڈاکٹر نے ہمیں جوڑنے کے لیے کوئی دوائی، لوشن یا کوئی ایلفی تو لگائی نہیں، بس ایک جگہ کر کے ایک ہٹا کٹا پلاسٹر چڑھا مارا ہے۔ ارے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، گھبراؤ مت۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر، طبیب اور دوائی اور علاج ایسا نہیں جو ہمیں جوڑ سکے۔ ہیں، کیا مطلب؟ ہائے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ دونوں یہ سن کر رونے لگیں۔ ارے سنو تو صحیح نا، اصل میں تم ابھی ٹوٹی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں اس تجربے سے نکل چکی ہوں۔ دنیا کے کوئی ڈاکٹر اور اعضاء بند صرف ایک اندازے سے درست کر کے ہڈی کو ہڈی کے ساتھ ملا کر پٹی باندھ دیتے ہیں اور درد وغیرہ کی دوا دے دیتے ہیں۔ صرف ایک ہے جو ٹوٹی ہڈی کو ملاتا ہے،
کون ہے وہ؟ شہروز کی ٹوٹی ہڈیوں نے چونک کر پوچھا۔ وہ اللہ ہے جس کا ایک نام الجبار جل جلالہ ہے، یعنی ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ وارڈ میں دوسری ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جو اب جڑ چکی تھیں، ان سب نے اس نوجوان کی ہڈی کی تائید کی۔ اور ہاں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو جابر کہتے ہیں، یعنی ہڈیوں کو بہترین طریقے سے جوڑنے والا، وگرنہ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا لوشن، معجون، ایلفی ہے جو آپریشن کر کے ہڈی پر لگا دیں اور اس لوشن سے ہم جڑ جائیں۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہڈی کو اس صحیح جگہ پر رکھ دیتے ہیں، لیکن کوئی لوشن، کوئی معجون ایسی نہیں جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دی اور وہ جڑ جائے۔ ہڈی جوڑنے والی ذات صرف وہی ایک ہے۔ کچھ عرصے بعد شہروز کا پلاسٹر اتر گیا۔ اس کی ٹوٹی ہڈی مکمل طور پر جڑ چکی تھی اور بازو بھی بالکل صحیح تھا۔ اس کی متاثرہ ہڈی نے شہروز سے کہا، آئندہ خیال رکھنا اور شکر کرو اس ذات باری تعالیٰ کا جو الجبار جل جلالہ ہے، اور ہر ٹوٹے دل بدحال کے حال کو درست اور ٹوٹی ہڈی جوڑنے والا ہے۔